بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر اردو ڈپارٹمنٹ دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے حمد۔ پہلے ہم نے تعارف پڑھا، پھر ہم نے پیٹرن پڑھا، پھر ہم نے کچھ شعروں کی تشریح کی۔ کل ہمارے 2 شعر پچھلے لیکچر میں رہ گئے تھے، ان 2 اشعار کی آج ہم تشریح کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم آج مختصر سی مشق ہے وہ بھی کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بات یاد رکھیے، جب ہم مشق حل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، کاغذ اور پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نوٹ بک لے لیں، پینسل لے لیں، گفٹ رکھ لیں، تاکہ الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بورڈ پہ لکھتا ہوں وہ آپ کے کام آئیں۔ اس کے علاوہ جب ہم مشق کریں گے تو سوالوں کے جواب میں زبانی آپ کو بتاؤں گا، جو بورڈ پہ لکھنے والے ہوں گے وہ میں بورڈ پہ بھی لکھ دوں گا، لیکن آپ پینسل اور کاغذ لے کے بیٹھیں گے اور ساتھ لکھیں گے تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ سیکنڈ لافٹ شعر ہے، کل 4 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی۔ رب رحیم کی تعریف بیان کی ماہر القادری نے، اسی کی بات ہم آگے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہم بات چیت ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ۔ آیات الہی سے مراد یہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ لکھ لیں، آیات الہی سے مراد اللہ کی نشانیاں رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے کلام حمید میں نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ۔ کون سی آیات الہی ہیں؟ میں اگر گنتی کرنا شروع کروں تو پورا دن چاہیے، مختصراً بات کریں گے۔ درخت ہیں سینکڑوں اقسام کے، پھل ہیں سینکڑوں اقسام کے، پھول ہیں سینکڑوں اقسام کے، انسان ہیں، جانور ہیں سینکڑوں اقسام کے، پرندے ہیں سینکڑوں اقسام کے۔ رب رحیم نے دریا بنائے، میرے رب نے سمندر بنائے، میرے رب نے بارش بنائی، میرے رب نے بادل بنائے، میرے رب نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، میرے رب نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اس کی مخلوقات بنائیں، آسمانوں کے مخلوقات بنائیں، اتنی بڑی کائنات بنائی جس کو 6 دنوں 7 راتوں میں میرے رب نے مکمل کیا۔ کون سا لفظ کہہ کے؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی، کیونکہ یہ پوری کائنات رب رحیم نے مسخر کر رکھی ہے۔ میرے رب کے زیر سایہ یہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ کائنات بنائی، لاکھوں کہکشائیں بنائیں، ایک بہت بڑی کہکشاں کا ننھا سا ذرہ یہ زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اور ہم تو اس زمین کے علوم سیکھتے سیکھتے جان سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں سے ہم کوئی ایک ذرہ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے کہا ہے نا کہ محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بید کھولا تیرا۔ تو یہ میرے رب کی رحیم کی یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ان کی بات کی ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ شاعر نے نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے، مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس رب کی زمین پہ تو رہتا ہے، جس رب کی بنائی ہوئی کائنات میں تو رہتا ہے، جس رب کی بنائی ہوئی نعمتیں تو کھاتا ہے، جس رب کی بنائی ہوئی نعمتیں تو استعمال کرتا ہے۔ انسانی جسم بنایا، اگر ہم اسی جسم پہ میں دی ہوئی چیزوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ہم ساری عمر ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرا رب شہادت کی انگلی نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ وہ ہاتھ نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ یاد رکھیے، اس دنیا پہ رہنے کے لیے جو ہم سانس لیتے ہیں اس کا ایک ایک سانس مقام شکر ہے۔
شکر کیا کریں کہ اس نے ہاتھ دیے پھر ان کو حرکت دی، کام کرنے کے قابل بنایا، پاؤں دیے چلنے کے قابل بنایا، دماغ دیا سوچنے کے قابل بنایا، زبان دی بولنے کے قابل بنائی، ناک دیا سونگھنے کے قابل بنایا، معدہ دیا، نظام انہضام دیا، سینکڑوں قسم کی نعمتیں میرے رب نے دی، اور پھر ان کو کھا کے ہم ڈکار مارتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم رب رحیم کی اتنی نعمتیں کھانے کے بعد شکر ادا کریں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو رب رحیم کی نعمتوں سے نا آشنا ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے، ان کے پاس چیزیں خریدنے کی یا کھانے کی پاور نہیں ہے، نہیں، ہضم کرنے کی میرے رب نے پاور نہیں دی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھانا مر جاؤ گے، اس لیے وہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ نعمت دی ہے سامنے پڑی، اب کھا نہیں سکتے۔ ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے جن کو رب نے نعمتیں دیں اور پھر کھانے کی توفیق بھی دی۔ تو یہ ساری میرے رب کی نشانیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب اس رب کے لیے دی ہوئی ساری چیزیں تم کھاتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ آخری شعر ہے، کہا کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ صنعت لکھ لیں کاریگری، نکہت کے معنی ہیں خوشبو۔ شاعر کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہمیں دنیا میں کائنات میں نظر آتی ہیں یہ میرے رب کی کاریگری ہے، یعنی میرے رب کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ میرے رب کی کاریگری کو ہمیں تسلیم کرنے کے لیے نظر آتی ہیں۔ خوشبو ہے، سینکڑوں قسم کی خوشبوئیں ہیں، سینکڑوں قسم کے رنگ ہیں۔ کیا کسی انسان میں یا کسی اور مخلوق میں یہ قوت ہے، یہ پاور ہے کہ رب رحیم کی بنائی ہوئی کہ جیسے رنگوں کے رنگ بنا سکے، ان جیسے رنگ بنا سکے جو میرے رب نے رنگ بنائے ہیں؟ بہترین قسم کا پینٹر، بہترین قسم کا آرکیٹیکٹ میرے رب جیسی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں بنا سکتا۔ وہ رنگ جو کاغذ پہ دیوار پہ پینٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی اصل رنگوں سے میچ تو کر سکتے ہیں، بنائے نہیں جا سکتے۔ خوشبوئیں ہیں، سینکڑوں قسم کی خوشبوئیں میرے رب نے بنائی ہیں اور ان خوشبوؤں کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار، موسم خزاں جس میں پت جھڑ کا موسم جسے کہتے ہیں وہ بھی میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ کیسا خوبصورت نظام ہے، گرمی ختم ہوتی ہے تو پتے درختوں سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سردی آ جاتی ہے۔ سردی آنے کے بعد میرا رب بہار لے کے آتا ہے، اور جب بہار آتی ہے تو پوری سبزوں کے اوپر، درختوں پہ، پھولوں پہ، سب پہ بہار آتی ہے تو نئی کونپلیں کھلتی ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں، نئے رنگ ہر طرف بکھر جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خزاں لے کے آنا درختوں پہ، پھولوں پہ، پتوں پہ، انسانوں پہ، یہ بھی میرے رب کی مرضی سے ہے، اور بہار لے کے آنا بھی میرے رب کی مرضی سے ہے۔ یہاں پہ آپ کی تشریح مکمل ہوئی۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، پہلے بتا چکا ہوں، ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ، ہماری اکیڈمی کی ای میل ایڈریس پہ ای میل کریں، ہماری اکیڈمی کے نمبرز پہ کال کریں، ہم آپ کا جواب دینے کے لیے سوالوں کا موجود ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ پہلا سوال ہے، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، حمد کے اشعار کے پس منظر میں اس مصرے کی وضاحت کریں۔ پہلے بھی اس پہ بات ہم نے کی تھی۔ جواب اب جب آپ لکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہماری نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اے انسان تو غور تو کر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ، جو باتیں ہم نے پہلے بیان کی کہ جیسا کہ درخت ہیں، پھول پتے ہیں، پتھر ہیں، آپ زمین کا رنگ دیکھ لیں،
کتنا خوبصورت ہے، کہیں پیلا ہٹ مائل ہے، کہیں سرخ رنگت مائل ہے، کہیں گرے کلر کا ہے، کہیں ریت ہے، کہیں باریک سیمنٹ کی شکل میں ہے، زمین کے مختلف رنگیں ہیں۔ آپ اسی طرح میرے رب نے ان پہاڑوں کے اندر کیا کیا چھپا دیا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، بہت سی سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، کرومائٹ نکلتا ہے، جپسم نکلتا ہے، سیمنٹ نکلتی ہے، بہت ساری چیزیں میرے رب نے ان پہاڑوں میں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ اسی طرح سطح مرتفع پٹھوار کی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ایسی بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ زمین سے تیل نکلتا ہے۔ اسی طرح آگے چلے جائیں، کوئٹہ کے پاس جو پہاڑ ہیں، زوب کا جو ایریا، وہاں پہ کرومائٹ نکلتی ہے۔ آگے چلے جائیں ریکوڈیک پہ، وہاں پہ سونا نکلتا ہے۔ میرے رب کی کتنی عظیم بڑی نشانیاں ہیں، چونے کا پتھر نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحرا ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے۔ اب تھل جائیں، تھل کا جو علاقہ خوشاب سے شروع ہوتا ہے اور آگے جنگ، مظفر گڑھ کا بھی کچھ ایریا اس میں آتا ہے۔ تھل کے پورے ایریے میں ایک برسات ہو جائے، اب چنے کاشت کر دیں وہ پک جاتے ہیں، کسی کھاد کی ضرورت نہیں، کوئی سپرے کسی چیز کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ چنے جو ہم صبح روز ناشتے میں دوسرے دن کھاتے ہیں، روز بھی کھاتے ہیں، کئی لوگ پکاتے ہیں گھروں میں ہم، اور بہت جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ چنے ایک بارش ہو جائے نا ایک دفعہ اور وہ کاشت ہو جائیں تو دوبارہ ان کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ریت میں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین فصل جو ہے وہ ریت میں وہ چنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی نشانیاں گنتی کرنا شروع کر دیں، رب رحیم کی نشانیوں کو، ستارے دیکھ لیں، صدیوں سے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم سے صدیوں کلومیٹر کی مسافت پہ ہیں، پہنچ نہیں پاتے۔ انسان نے ایک چاند ڈسکور کیا ہے، اس پہ بھی ابہام ہے کہ انسان چاند پہ پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ تو ہم پوری زندگی کوشش کر کے، محنت کر کے بھی اپنے رب کی بنائی ہوئی ہر چیز کو کھوج نہیں سکتے۔ تو اس سے مراد یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس سے مراد ہے کہ یہ ساری میرے رب کی نشانیاں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ صفات میرے رب نے، میرے رب کی صفات میں شاعر نے کہا کہ فکر و دانش کی معراج خدا کا اقرار ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ پھر ہے ذرے ذرے کی شہادت ہے کہ خدا موجود ہے، یہ بھی میرے رب کی شہادت ہے۔ پھر اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ پھولوں کو عطا کیے جس نے نقش و نگار، یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ پتا پتا اپنے بنانے والے کی صفت کا، خوبی کا اقرار کرتا ہے، یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ اسی خالق اور اسی مالک نے آبشاریں بنائیں، پہاڑوں میں سے پانی نکالا، پانی اترائی کی سمت بہتا ہے، اس کی آواز آتی ہے، اسے آبشار کہتے ہیں۔ بلندی سے گرنے والے پانی کا نام آبشار ہے۔ گلبانگ ہزار، کئی قسم کے پرندے بنائے اور ان پرندوں کی مختلف بولیاں بنائیں، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ پھر کہا کہ بہار و خزاں ہو، سرد و گرم ہو، خشک و تر ہو، یہ سب میرے رب کی بنائی ہوئی مخلوقات اور تخلیقات ہیں، اور یہ بھی میرے رب کی ایک صفت ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی سوال نمبر 4، یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو، یا 2 بار نہیں آتا۔ آپ اس کو کہتا ہے جملے درست کریں تو جملہ ہو جائے گا کھانا کھاؤ یا چائے پیو۔ پہلے والا یا آپ کاٹ دیں گے تو جملہ درست ہو جائے گا۔ اے لوگوں میری بات سنو، لوگوں نہیں ہوتا، لوگو ہوتا ہے، نون غنہ کاٹ دیں تو جملہ ہو جائے گا اے لوگو میری بات سنو، تو جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، وہ ہنستے ہوئے بولا، ہنستا ہوا نہیں ہوتا۔ جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو تمہیں خط لکھوں گا، جب میں لاہور پہنچوں گا تو تمہیں خط لکھوں گا، پہنچ جاؤں گا نہیں، پہنچوں گا تو تمہیں خط لکھوں گا۔ آخری ہے میں نے در حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی، در حقیقت میں نہیں ہوتا، صرف در حقیقت ہوتی ہے تو جملہ ہو جائے گا میں نے در حقیقت اسے تمام صورتحال بتا دی۔ آخری
جو سوال ہے وہ ہے سمد کے قوافی لکھیں۔ ہر مصرے کے اندر، ہر شعر کے اندر ایسے الفاظ جو آپس میں ہم آواز ہوتے ہیں وہ قوافی کہلاتے ہیں۔ اس پہ بات ہم پہلے 2 سالوں میں 9-10 میں کر چکے۔ میں صرف جو الفاظ ہیں وہ بول دیتا ہوں اور آپ لکھ لیں۔ پہلے میں مصرے میں ہے اقرار اور پکار، یہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ پھر ہے پکار کے بعد اگلے مصرے جملے میں شعر میں ہے اقرار، اس سے اگلے میں ہے نگار، اس کے اگلے میں ہے ہزار، اس کے اگلے شعر میں ہے پکار، اور آخری شعر میں ہے بہار۔ یہ سارے الفاظ آپس میں ہم آواز ہیں، اس لیے یہ کہلاتے ہیں قافیہ۔ تو آج کی ہماری بات چیت یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔